دوستوں، میرا نام ہے واجد حسین۔ آج ہم حضرت مولانا جلال الدین رومی کے اوپر بات کریں گے۔ جی ہاں، مولانا جلال الدین رومی ایک ایسی ہستی ہے جن کے کلام سے آج بھی دنیا فیض پا رہی ہے۔ جی ہاں، رومی کو اس وقت مشرق ہو یا مغرب، ایسٹ ہو یا ویسٹ، دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ رومی کا کلام ایک ایسا کلام ہے جو انسان کو زندگی بخشتا ہے، جو حقیقتوں سے پردہ اٹھاتا ہے، جو حقیقتوں سے شناخت کرواتا ہے۔ جی ہاں، رومی نے انسان کو عشق کی بات کی ہے۔ عشق ایسی چیز ہے جو انسان کو زندگی بخشتا ہے۔ عشق ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر روح کو بیدار کرتا ہے۔ عشق ایسی چیز ہے جو انسان کو خود سے جوڑتا ہے۔ عشق ایسی چیز ہے جو انسان کے اوپر کائنات کے راز کھول دیتا ہے۔ جی ہاں، رومی کا تمام کلام بھی ہمیں عشق کی آگ اپنے اندر جلانے پر زور دیتا ہے کہ انسان جب اپنے اندر عشق کی آگ جلاتا ہے تو وہ اس کی انا، اس کا غرور، تکبر، حرص، ہوس، خواہش تمام تر فنا ہو جاتی ہے اور وہ حقیقی خدا سے جڑ جاتا ہے، حقیقت سے جڑ جاتا ہے اور حقیقی راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، رومی نے جس کلام کے ذریعے سے اس زندگی کے رازوں کو جانا ہے، شاید ہی اس زمانے کے اندر، اس دنیا کے اندر کسی نے جانا ہو۔ رومی ایک عظیم ہستی، ایک زندہ و جاوید ہستی کا نام ہے۔ مولانا رومی کا کلام ایسا کلام ہے جو انسان کو ایک خود مختاری عطا کرتا ہے، عشق عطا کرتا ہے، محبت عطا کرتا ہے، انسان کو عظمتوں کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ جی ہاں، آج کل ویسٹ میں بھی، ایسٹ میں بھی جس قدر رومی کو پڑھا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اگر اس کے اوپر صحیح عمل کیا جائے تو دنیا کے اندر حقیقی انقلاب آ سکتا ہے۔ حضرت رومی نے بات کی ہے انسان کے پیدائش کی، انسان کو تمام مایوسیوں سے نجات دینے کی، انسان کو حقیقی منزل تک پہنچانے کی، اور جو راز رومی نے بیان کیے ہیں وہ عشق کے ذریعے بیان کیے ہیں۔ عشق ایک ایسی حالت ہے جو انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے، انسان کے اندر اگر عشق غالب آ جائے تو وہ پھر مست ہو کے رقص کرنے لگتا ہے۔ جی ہاں، تو وہ تمام دنیا کی فکروں سے، اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن سے آزاد ہو جاتا ہے جب وہ عشق رومی کو اپناتا ہے۔ عشق رومی ہمیں تمام تر سوالات کے جواب دیتا ہے۔ جب عشق رومی کو انسان اپناتا ہے تو انسان کے تمام سوالات فنا ہو جاتے ہیں، تمام اس کے شک و شبہات، گمان ختم ہو جاتے ہیں اور عشق کے نور سے انسان منور ہو جاتا ہے اور عشق کے نور سے انسان عظمت کو پہنچتا ہے۔ اسی لیے مولانا رومی بھی ہمیں عشق کا درس دیتے ہیں۔ عشق کوئی لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، عشق کوئی سوچوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عشق صرف محسوس ہونے کی لذت ہے۔ عشق کو آپ صرف اپنے اندر، اپنی آپ میں، اپنی ذات میں محسوس کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی ذات کے اندر اس خدا کی ذات کو محسوس کرتے ہیں تو اسی کا نام عشق ہے۔ جب آپ اپنی ذات کے اندر اس خدا کی ذات سے جڑتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اسی کا نام عشق ہے۔ پھر آپ کو یہ کائنات حسین، رنگین لگنے لگتی ہے، آپ اپنی حقیقت سے جڑنے لگتے ہیں، آپ حقیقی فیض کو پانے لگتے ہیں۔ کلام رومی کے فیض سے آج بھی دنیا منور اور روشن ہو رہی ہے۔
کیونکہ مولانا رومی ایسی ہستی ہے جنہوں نے زندگی کے، کائنات کے، انسان کے تمام تر رازوں کو کھول کے رکھ دیا اور انسان کو حقیقی راستہ دکھایا جس میں اس کی بقا ہے، جس میں اس کی جی ہاں۔ تو آج ہم بات کریں گے مولانا رومی کے خاص کلام پر جو ان کی عشق کے اوپر شاعری ہے۔ جی ہاں، تو محبت کرنے کی چیز نہیں ہے، محبت ہونے کی حالت ہے۔ تو محبت ایسی چیز ہے جو یعنی کہ انسان کو بیدار کر سکتی ہے، جس طرح کہ سورج روشنی بانٹتا ہے اور روشنی کے سوا کچھ نہیں دے سکتا، اسی طرح محبت بھی انسان کو سکون دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے۔ محبت انسان کو حقیقت سے جوڑ دیتی ہے۔ عشق طاقت ہے، عشق میریکل ہے، عشق معجزہ ہے۔ عشق اس دنیا کے اندر تمہیں جہاں بھی زندگی کا دل دھڑکتا ہوا نظر آئے، اگر وہاں تم جاؤ اور دیکھو گے تو وہاں محبت ہے، وہاں محبت کی وجہ سے وہاں ایک تازگی ہے، ایک جنون ہے، ایک جذبہ ہے۔ اس کائنات کی ہر ادا میں، ہر حسن میں محبت ہے، ایک شان بے نیازی ہے، ایک گریز ہے۔ عشق ایک ایسا موتی ہے جو سمندروں کی اس سونے کی کان ہے۔ محبت چھپا ہوا خزانہ ہے، عشق آگ ہے، ایک ایسی آگ جسے کچھ بھی کبھی بجھا نہیں سکتا۔ جو بھی اس دنیا میں حسین ہے، حسین سے حسین ایک ہی چیز بنا رہی ہے، وہ ہے محبت۔ خدا کے جو بھی راز دنیا کے اندر، جو اس دنیا کے اندر کھل چکے ہیں، وہ محبت نے کھولے ہیں۔ عشق کی زبان انجانی ہے، عشق وہ زبان ہے جو نہ بولی جا سکتی ہے، نہ جو سنی جا سکتی ہے، کیونکہ عشق جو وہ حالت ہے جس کو بول کر بتانا نہیں کیا جا سکتا۔ عشق تو خاموشی کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، عشق و محبت کے ذریعے سے انسان کے اندر حقیقی نور پیدا ہوتا ہے، حقیقی منزل اس کو ملنے لگتی ہے۔ عشق اور محبت کے ذریعے سے ہی انسان، مردہ انسان بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ عشق محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عظمتوں کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ عشق ایک ایسا چراغ ہے جو انسان کو حقیقی بیداری کی طرف گامزن کرتا ہے۔ جی ہاں، عشق محبت ایک ایسا راز ہے جو انسان کو ابدی خوشی، ابدی اطمینان، ابدی سکون، ابدی زندگی، زندہ و جاوید زندگی عطا کرتا ہے۔ جی ہاں، تو عشق اس کائنات کی، محبت اس کائنات کی سب سے بڑا راز، بہت بڑی حقیقت ہے، اور محبت اسٹیٹ آف بینگ ہے۔ محبت آپ کے ہونے کی حالت ہے۔ آپ کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ آپ کی حقیقت تو وہ ہے جو آپ ہیں۔ اگر آپ خود کو جیسا ہیں ویسا ایکسیپٹ کر لیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ محبت کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ مستانگی کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ حقیقی منزل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو بجائے کچھ بننے، کچھ دکھانے کے، ہونے کی حالت میں رہا کریں۔ جیسے بھی ہیں آپ پرفیکٹ ہیں، آپ مکمل ہیں، آپ خوشی ہیں، آپ بیداری ہیں، آپ کو کہیں جانا نہیں ہے، آپ کو کہیں پہنچنا نہیں ہے، آپ نے
بس رک جانا ہے، ٹھہر جانا ہے، اپنے اندر سکوت اختیار کرنا ہے، یہی محبت کا طریقہ ہے۔ بس اس دنیا کو دیکھو کس طرح حسین رنگین تخلیق کی گئی ہے، کس قدر خدا کی شاہکاری ہے، اس کائنات کے اندر کاریگری ہے۔ دیکھو ان پھولوں کو، دیکھو ان درختوں کو، دیکھو ان حسین باغوں کو، پہاڑوں کو، ہر طرف آپ کو خدا کا حسن، اس میں محبت جھلکتی نظر آئے گی۔ جی ہاں، تو جب آپ محبت سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی ایک منور زندگی، ایک روشن زندگی بن جاتی ہے، آپ کے لیے یہ حسین کائنات بن جاتی ہے جس میں آپ کو لائف کو ایکسپیرینس کرنے کا مزہ آتا ہے، لائف کو جینے کا مزہ آتا ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر ذوق، شوق، جو آپ کے اندر جذبہ، جنون، جو آپ کے اندر اطمینان، سکون کو پیدا کر دیتی ہے، آپ کو حقیقی تبدیلی میں ڈال دیتی ہے، لائف میں آپ کے اندر حقیقی چینجنگ آتی ہے۔ محبت بہت بڑی چیز ہے، جو انسان محبت کو اپناتا ہے وہ انسان اس ذوق، اس جوائے سے جڑ جاتا ہے جس میں اس کی خوشی ہے، مسرت ہے، پھر انسان تمام پریشانیوں سے نجات پا لیتا ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی کے اندر محبت کو اپنانا چاہیے، محبت کی حالت میں رہنا چاہیے۔ انسان جیسا بھی ہے، جیسا بھی اس کو خدا نے تخلیق کیا ہے، ویسی ہی حالت میں اگر انسان رہے اور خود کو ایکسیپٹ کر لے مکمل دل کی گہرائیوں سے، تو وہ انسان حقیقی تبدیل ہو جاتا ہے اور انسان کو حقیقی خوشی ملنے لگتی ہے، حقیقی جوائے ملنے لگتا ہے، حقیقی مسرت ملنے لگتی ہے، اور اس کائنات کے اندر وہ ایک بے باک، آزاد، خود مختار لائف کو ایکسپیرینس کرنے والا انسان بن جاتا ہے، ہر رات کو جاننے والا انسان بن جاتا ہے، خدا کو پانے والا انسان بن